بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ الیاسین پر سلام۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے؟ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس اپنی قوم کے بادشاہ سے روح پوش ہو کر 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دی اور دوسرا شخص بادشاہ بن گیا۔ تب حضرت الیاس نے اس کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس کی قوم کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف چند ہزار افراد کفر پر قائم رہے جنہیں بادشاہ نے قتل کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے چند انبیاء کرام، امت محمدیہ اور دیگر امم کے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے امور کی باغ دوڑ حضرت کالب بن یفنہ نے سنبھالی تھی۔ حضرت کالب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ مریم کے خاوند تھے۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے 2 مومنوں میں سے ایک ہیں۔ دوسرے مومن حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد سے روگردانی کی تھی تو آپ دونوں ہی نے ان سے یہ کہا تھا، ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت کالب کے بعد بنی اسرائیل کے معاملات حضرت حزقیل ابن بوزی نے سنبھالے۔ آپ ہی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں لوگوں کو زندہ کیا جو